بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلاب طیبہ سے ارحام مطہرہ کی طرف انتقال۔ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ودیعت کیا گیا تھا۔ حضرت حوا کے بطن میں جناب شیس علیہ السلام آئے تو وہ نور حضرت حوا کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پیشانی سے ظاہر ہونے لگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے پنج شنبہ کے دن وقت عصر کے بعد آسمان سے ایک حوریہ کو بصورت انسان بھیجا، جس کا نام نزلہ، بعض روایات کے مطابق محاولہ بیضہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیس کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس حوریہ کا نکاح شیس علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ دوسرے دن وقت عصر کے بعد ایک اور حوریہ کو بصورت انسان نازل فرمایا، جس کا نام منزلہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے دوسرے صاحبزادے یافس کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں میں باہمی مناکحت کر دی۔ ان شادیوں کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور اس طرح چچا زاد اولادوں کے باہمی رشتہ ازواج سے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اسی پاک اور جائز طریقے سے انبیاء اور مرسلین بھی پیدا ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت انوش کی ولادت ہوئی تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب انوش علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر یہ نور مبارک ان کے فرزند کینان کی جانب سے ہوتا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام تک جا پہنچا۔ پھر کئی اسلاب میں سفر کرتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ کئی پشتوں کے بعد وہ نور مقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سفر کرتا ہوا حضرت الیاس علیہ السلام تک، اور پھر کئی پشتوں کے بعد جناب ہاشم علیہ السلام کی جانب منتقل ہوا۔ یہ نور حضرت ہاشم علیہ السلام سے اس حد تک ساطع تھا کہ جب وہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے تو کعبہ ان کے نور سے روشن ہو جاتا تھا۔ آپ کے چہرہ اقدس سے ہمیشہ ایک روشنی آسمان کی جانب بلند ہوتی تھی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہاشم سے ان کے فرزند حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی طرف، اور بالآخر حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ علیہ السلام کی طرف، یعنی یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، تا آنکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ حضور، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی پشت میں تھا، اور جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت بھی میں ان کی پشت میں تھا، اور جب نوح علیہ السلام طوفان کے ایام میں کشتی پر سوار تھے تو اس وقت میں ان کی پشت میں تھا اور کشتی میں سوار تھا۔ جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو میں بھی ان کی پشت میں ہونے کی وجہ سے آگ میں پھینکا گیا۔ میرے آبا و اجداد اور امہات و جدات کبھی برائی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت مجھے ہمیشہ پاکیزہ رکھتے ہوئے
پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا۔ جب بھی میرا قبیلہ 2 شاخوں میں تقسیم ہوا، میں ان میں سے بہترین شاخ میں منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے روز میثاق میری ہی نبوت کا انبیاء کرام سے عہد لیا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام میں میری بشارت دی اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں میرے نام کی تشہیر فرمائی۔ فرش زمین میرے جمال رخ انور سے روشن رہے گا اور سقف آسمان میرے دیدار سے تاباں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا۔ جب مخلوق کو مختلف جماعتوں میں بانٹا تو مجھے بہترین جماعت میں منتقل فرمایا۔ جب جماعتوں کو متفرق قبائل و شعوب میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلے اور شعبے میں پیدا فرمایا، اور جب قبائل کو مختلف بیوت میں تبدیل کیا تو مجھے بہترین بیت میں منتقل فرمایا۔ بس میں تمام قریش سے گھرانے اور ذاتی خصوصیات و کمالات کے لحاظ سے افضل ہوں۔ بلا شبہ نور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر نور تک خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ خاص اہتمام فرمایا۔ قبیلوں میں سب سے اعلیٰ قبیلے اور اس قبیلے کے افراد میں سب سے عرفہ اور متقی افراد کے اصلاب و ارحام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو مقیم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی نظر نہ آ سکی، اور میں نے سب روئے زمین کو غور سے دیکھا، مگر کسی شخص کی اولاد بنی ہاشم جیسی نظر نہ آئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح کے ساتھ متولد ہوا ہوں، نہ کہ غیر شرعی طریقے پر، اور میرا یہ نسبتی تقدس حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر میرے والدین تک برقرار رہا، اور میرے نسب میں زمانہ جاہلیت کی بد کرداریوں اور آوارگیوں کی ذرا بھر بھی ملاوٹ نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو طیب و طاہر رکھا، اور زمانوں اور رواجوں کی ہر طرح کی منفی آمیزش اور کثافت و نجاست اور صفاح جاہلیت کے رسوم و رواج سے پاک صاف رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ بعض نادان لوگ اپنی بیویوں کو شرفا کے پاس بھیجتے تھے تاکہ وہ ان کے ذریعے اولاد پیدا کریں۔ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ عرصہ دراز تک بغیر نکاح کے رہتی اور پھر اس سے شادی کر لیتی۔ چنانچہ بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا، یعنی میرے تمام آباء و اجداد نے ہمیشہ اسلامی نکاح کے ذریعے ہی رشتہ ازدواج قائم کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد نے کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ پاک اصلاب و ارحام میں ہی مقیم فرماتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے ہر قسم کی نجاست و غلاظت اور جاہلیت سے پاک رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور جدات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تک سبھی مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کبھی کسی مشرک کے صلب یا کسی مشرکہ کے رحم میں قرار نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ داداؤں
اور ماؤں یعنی آباء و اجداد کے نسب میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اور خاصہ و عامہ کے طریق سے متواتر حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں، بلکہ احادیث متواترہ سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سب کے سب انبیاء، اوصیاء اور حاملان دین خدا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔